بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں اپنے ایک فلسطینی بھائی کا پیغام لے کر حاضر ہوں، جس نے بڑی درد مندانہ آواز میں اور پورا گلا پھاڑ کر کہا ہے: اے پاکستانی فوج، اے پہاڑوں کے شیرو، قبلہ اول کی جانب حرکت کرو۔ اللہ کے مجاہدوں، اللہ کے دین سے محبت کرنے والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، کیا تمہارے دل اپنے انبیاء کی سرزمین پر سجدے کے لیے نہیں تڑپتے؟ کیا تمہاری پیشانیاں قبلہ اول میں سربسجود ہونے کے لیے نہیں تڑپتی؟ اسی طرح انہوں نے دنیا کے دیگر مسلم افواج سے بھی اپیل کی ہے۔ مجھے نہیں علم کہ یہ بات کسی تک پہنچی ہے نہیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ ترکی میں لاکھوں مسلمان سڑکوں پر ہیں۔ وہ طیب اردگان سے کہہ رہے ہیں کہ ایک لمحے کے توقف کے بغیر ترکی کی افواج کو اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے بھیجو۔ تحریک لبیک نے پاکستان میں ایک بڑا احتجاج کیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم قبلہ اول پر ہونے والی فائرنگ کو، اس مقدس رات کو ہونے والی زیادتی کو انہوں نے کس طرح محسوس کیا ہے۔ میرے علم میں یہ بات بھی نہیں ہے کہ پاکستان کے غیرت مند دینی جماعتوں کے لیڈر اس وقت کیا سوچ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ شہادتوں کے امین انگریزوں کی پھانسیاں چڑھنے والے پشاور سے دلی تک کے درختوں پہ لٹکی ہوئی لاشوں کے امانت دار ممکن ہے یہ بات کہیں کہ ہم حاضر ہیں۔ لبیک لبیک ارض مقدس، لبیک قبلہ اول، لبیک بیت المقدس، ہم حاضر ہیں، ہم تیرے بیٹے تجھ پہ جانیں نچھاور کرنے آ رہے ہیں۔ لیکن مجھے علم ہوا کہ مولانا فضل الرحمان تو جون میں ایک زبردست تحریک حکومت کے خلاف چلانے کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔ بڑی سرگرمی سے وہ مختلف مدارس کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں نوجوانوں کو ڈنڈے دے کے تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ نے کس طرح ہنگامہ آرائی کرنی ہے، کس طرح اپنی طاقت کو منوانا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو تحریک شروع ہوگی اس میں مین پاور کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے۔ خرچ پٹھا جو ہے وہ میاں نواز شریف اٹھائیں گے اور باقی رہے نام اللہ کا۔ تو وہ اس رمضان المبارک میں بیت المقدس کی بے حرمتی کے خلاف جہاد کی تیاری کا اہتمام نہیں فرما رہے، وہ اپنی صف بندیاں عمران خان کی حکومت کے خلاف کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اور اگر وہ یہودیوں کے ایجنٹ کو گرا لیں گے تو گویا انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں کو آزاد کروا دیا اور اسرائیل کو، یہودیوں کو ارض مقدس سے نکال دیا۔ یہی رویہ ہمارے
سیاستدانوں کا ہے۔ میاں شہباز شریف اشک شوئی کے لیے فلسطین کی ایمبیسی میں تشریف لے گئے تھے، جہاں انہوں نے انتہائی محتاط لفظوں میں ایک لفظ بھی اسرائیل کے خلاف کہے بغیر فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ مسلمانوں، کشمیریوں پہ جب ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا تو بھی پہلے ہم خاصا جوش و خروش دکھایا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ ہمیں عادت پڑ گئی۔ اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ہمیں یہ بھی عادت ڈالی جا رہی ہے کہ اس کو بھی برداشت کرو، کہ قبلہ اول پہ ہونے والی زیادتیوں پر بھی خاموش رہ کر بالآخر ہم اس طوطے کی طرح ہو جائیں گے جسے پنجرے سے باہر نکالا بھی جائے تو وہ اڑنے سے انکار کر دیتا ہے اور پنجرے میں واپس آ جاتا ہے۔ پوری امت مسلمان اس وقت جس بے حسی کا شکار ہے، اللہ کی پناہ، میں کہتا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کا غصہ اور غضب بڑھ جائے اور وہ ساتھ ہمارے بوری بھی اس طرح ہی نہ لپیٹ دے۔ دیکھیے نا، یہ اس سرزمین سے متعلق یہاں سے تو متعلق جو حدیث ہیں، جس طرح دجال نے آنا، جس طرح مہدی علیہ السلام نے آنا، جس طرح حضرت عیسیٰ نے دنیا میں تشریف لانا ہے، یہ تو سارا کچھ موجود ہے ہمارے پاس۔ یہ تو ایک اللہ کا ایجنڈا ہے جس پہ اس نے عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ اور یہ بھی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قیامت سے پہلے خلافت کا نظام رائج ہوگا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو۔ اور یہ بھی ہے کہ خراسان سے لشکر نکلیں گے، اور یہ بھی ہے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جدھر سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ میرے عرب نے جن مدینہ میں بیٹھ کے جن ٹھنڈی ہواؤں کو محسوس کیا تھا وہ ادھر سے ہی چلتی ہیں، وہ ادھر سے ہی چلتی ہیں مدینہ کی طرف۔ تو ٹائمنگ ہے نا، اللہ کی ٹائمنگ تو مسلمان بھائیوں شروع ہو گئی ہے۔ اللہ کی ٹائمنگ شروع ہو گئی ہے، ہماری ٹائمنگ نہیں ہوئی۔ ابھی ہمیں بہت سی ہم بڑی مسلطوں کا شکار ہیں۔ یہ جناب شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے، یوں بھی، اور ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں سعودی عرب ناراض نہ ہو جائے، کہیں اسرائیل ناراض نہ ہو جائے، میرا داخلہ ہی دنیا میں بند نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ کل میں نے آپ کو ایک 3 سال کے بچے کے ایک ہاتھ میں فیڈر اور دوسرے میں دکھایا تھا نا، ایک پتھر پکڑا ہوا۔ خدا کی قسم یہ 56-55 جتنے مسلمان ملک ہیں، ان سب کے میزائل اس ایک پتھر کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہیں۔ وہ ایک پتھر ان 57-56 مسلمانوں علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں جتنے قدم ہمارے ساتھ چلتے ہیں ضرور چلیں۔ آپ کا شکریہ۔